بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح اسکاٹ یارڈ کے سراغ رسانوں نے بھی یہی کوششیں کی تھیں اور اس ادارے کے اندر پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے فرانس میں بابا صاحب کے ادارے کے اندر پہنچنے کی ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ وہ اس ادارے کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 4 نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم اس ادارے کے باہر اپنے مطلوبہ افراد کو ٹریپ کر سکتے ہیں۔ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کا ایک راستہ بند ہو تو دوسرے کئی راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ روحانی ٹیلی پیتھی ہر جگہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بیجنگ میں امریکہ کی طرف سے ایک صنعتی میلہ لگایا گیا تھا۔ سفارتی تعلقات کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے عداوت رکھنے والے ممالک دوسرے معاملات میں ایک دوسرے سے سماجی، ثقافتی اور کاروباری تعلقات رکھتے ہیں۔ اس میلے میں خواتین سے متعلق سامان، دیگر کاسمیٹکس اور نئے ڈیزائن کے ملبوسات وغیرہ کی دکانیں سجائی گئی تھیں۔ چینی دوشیزائیں بیرونی ممالک کے آئٹمز کو بہت پسند کرتی ہیں۔ لیلی کو بھی ایسی چیزوں کا شوق تھا۔ وہ میک اپ کا سامان اور ملبوسات خریدنے گئی۔ دلیر افریدی نے کہا، اتنی چیزیں خرید کر کیا کرو گی؟ لائٹ میک اپ کے ذریعے تمہارا حسن نکھر آتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ دنیا کی کوئی عورت بننے سنورنے کے معاملے میں بس نہیں کرتی، وہ اپنے مرد کے سامنے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بن کر رہنا چاہتی ہے۔ تم بھی اپنے لیے کچھ خریدو۔ مجھے معاف کرو، تم خریدتی ہوئی اچھی لگ رہی ہو۔ میں ادھر ریسٹورنٹ میں کافی پینے جا رہا ہوں، خریداری کے بعد چلی آنا۔ وہ اس دکان سے نکل کر ٹہلنے کے انداز میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں علی ایک چینی دوشیزہ وانسی کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ وانسی بابا صاحب کے ادارے کی ایک طالبہ تھی، تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ مارشل آرٹ سیکھ رہی تھی۔ وہاں علی ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران میں وہ اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ ابتدا میں وہ وانسی سے کترانے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ بھی اس سے متاثر ہو گیا۔ آج کل وہ دونوں بڑا رومان پرور وقت گزار رہے تھے۔ دلیر افریدی دوسری میز کی طرف جا رہا تھا۔ علی نے کہا، ہم سے کیوں کترا رہے ہو؟ یہاں آ جاؤ۔ وہ قریب آ کر بولا، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا۔ کیوں وانسی، تمہیں ہڈیاں پسند ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، میں گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی چباتی ہوں۔ ویسے تم ہڈی نہیں ہو، بحث نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ علی نے پوچھا، لیلی کہاں ہے؟ شاپنگ کر رہی ہے، میں بور ہو رہا تھا اس لیے یہاں چلا آیا۔ اب تم دونوں کو بور کروں گا؟ میری موجودگی میں تم دونوں محتاط رہو گے، کھل کر باتیں نہیں کر سکو گے۔ علی نے کہا، تم بھول رہے ہو، ہم خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے کے اندر پہنچ کر رومانس کریں گے۔ تم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو، ہمارے اندر آ کر تو نہیں بیٹھو گے۔ ایسے وقت ایک چینی نوجوان ان کے قریب آیا، پھر دلیر افریدی سے بولا، ہمارے ملک چین میں چور اچکے نہیں ہوتے، پھر بھی تمہیں اپنا سامان ادھر ادھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ افریدی نے کہا، میں نے اپنا کوئی سامان کہیں نہیں چھوڑا ہے۔ تم کون ہو؟ کیا تمہیں کسی کا کوئی سامان ملا ہے؟ وہ بولا، میں تمہارے سامان کو پہچانتا ہوں، تم اسے کاسمیٹکس کی دکان میں چھوڑ آئے ہو، وہ بہت خوبصورت ہے، کوئی اسے اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ افریدی نے اس کے اندر پہنچ کر خیالات پڑے تو ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے کہ کوئی اس کے اندر سمایا ہوا ہے اور اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ افریدی کے پاس جا کر اس سے یہ سب کچھ کہے جو ابھی کہہ رہا تھا۔ افریدی نے لیلی کے دماغ میں چھلانگ لگائی تو پتہ چلا وہ اس دکان میں نہیں ہے، اس فن فیئر گراؤنڈ سے باہر کسی کے ساتھ کار میں جا رہی ہے۔ کار کی پچھلی سیٹ پر سہرزادہ سی بیٹھی ہے۔ علی نے پوچھا، کیا ہوا افریدی؟ وہ پریشان ہو کر بولا، لیلی کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے۔ وہ دونوں خیال خوانی کے ذریعے لیلی کے اندر پہنچ گئے۔ افریدی نے اسے مخاطب کیا، لیلی یہ کون لوگ ہیں؟ تم ان کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ لیلی کے اندر ایک اجنبی کی آواز سنائی دی، ہیلو افریدی، کل رات تم گھوڑے بیچ کر سوتے رہے، مجھے لیلی کو کمزور بنا کر ہپنوٹائز کرنے کا موقع مل گیا تھا، اب یہ میرے شکنجے میں ہے۔ علی اور افریدی نے لیلی کے دماغ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، پتہ چلا وہ بہت مضبوط شکنجے میں ہے۔ نمبر 4 کے 5 ٹیلی پیتھی جانے والوں نے اسے جگڑ رکھا تھا۔ افریدی نے پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تم علی اور احمد زبیری کے ساتھ چلے آؤ، ہم تمہاری محبوبہ کو بیجنگ سے باہر کہیں چھوڑ دیں گے، تم آ کر اسے واپس لے جاؤ۔ ایسے وقت احمد زبیری نے افریدی کے دماغ میں آ کر کہا، ابھی کسی نے ٹیلی فون کے ذریعے مجھے اطلاع دی ہے کہ لیلی کو اغوا کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس کی واپسی چاہتے ہیں تو بیجنگ کے باہر ہائی وے پر چلے آئیں۔ افریدی نے کہا، یہ سچ ہے، لیلی خطرے میں ہے، میں وہاں تنہا جاؤں گا۔ علی نے کہا، وہ ہم تینوں کو وہاں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم بابا صاحب کے ادارے کے اہم افراد ہیں، وہ ہمیں ایک جگہ بلا کر ایک ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ افریدی نے کہا، ان کی پلاننگ صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، اسی لیے میں وہاں تنہا جاؤں گا۔ احمد زبیری نے کہا، تم تنہا جاؤ مگر ہم تم سے پیچھے نہیں رہیں گے۔
وہ دونوں ریسٹورانٹ کے باہر آئے۔ علی نے چونک کر پوچھا وانسی کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ علی نے خیال خانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ کر دیکھا وہ دوڑتی ہوئی فن فیئر گراؤنڈ سے باہر گئی تھی، وہاں ایک کار میں جا رہی تھی۔ علی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولی میں للی کے اندر پہنچ کر اس کے حالات معلوم کر چکی ہوں، دشمنوں کو کئی طرف سے گھیرنا ہوگا، میں اپنے طور پر کچھ کروں گی۔ علی اور افریدی دوڑتے ہوئے اس گراؤنڈ سے باہر آئے، پھر اپنی اپنی کار میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایسے وقت للی نے افریدی کے دماغ میں آ کر کہا سوری افریدی، میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، اپنے عامل کی مرضی سے بول رہی ہوں، تمہیں علی اور احمد زبیری کے ساتھ آنا ہوگا ورنہ وہیں رک جاؤ۔ علی کے بھی دماغ میں للی نے کہا میری عامل کی مرضی کے خلاف مختلف سمتوں سے آؤ گے تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہاں تم سب کو میری لاش ملے گی۔ ٹھیک اسی وقت احمد زبیری کے دماغ میں بھی للی نے ایسے ہی بات کی۔ وہ تینوں خیال خانی کے ذریعے ایک دوسرے سے بولنے لگے۔ افریدی نے حیرانی سے کہا للی بیک وقت ہم تینوں کے دماغوں میں آ کر کیسے بول سکتی ہے؟ علی نے کہا ابھی ہمارے اندر للی نہیں بول رہی تھی، وہ ایک نہیں کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے للی کی آواز اور لہجے میں ہم تینوں کو وارننگ دی ہے۔ وہ تینوں اپنی اپنی کار میں ہائی وے پر جا رہے تھے، وہ جہاں تک گئے تھے وہیں رک گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ دشمنوں نے سختی سے وارننگ دی تھی، اگر وہ تینوں ایک ساتھ اپنی موت کا سامان کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے تو للی انہیں زندہ نہ دکھائی دیتی۔ اس الجھن کو سلجھانا تقریباً ناممکن تھا۔ ویسے یہ بات موٹی سی عقل میں بھی آ سکتی تھی کہ ایک لڑکی کی جان بچانے کے لیے 3 گبرو جوانوں کو اپنی جان سے نہیں جانا چاہیے۔ افریدی نے کہا للی جو شخص تمہارے ذریعے ہمیں پھانسنا چاہتا ہے وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اس احمق کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ میں تمہارا عاشق ہوں، تمہیں بچانے کی خاطر اپنی جان پر کھیلنے کے لیے آ سکتا ہوں، لیکن علی تیمور اور احمد زبیری بھلا کیوں اپنی جان پر کھیلنا چاہیں گے؟ میں اس دشمن سے کہتا ہوں کہ للی کے سلسلے میں صرف مجھے اپنے ٹارگٹ پر بلائے، کیا وہ میری بات سن رہا ہے؟ للی کے اندر ایک اجنبی آواز سنائی دی مجھے احمق سمجھنے والے، میں تم سب کو خاک میں ملا دوں گا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف یہی میرے شکنجے میں ہے، ہم نے علی کی محبوبہ وانسی کو بھی اچھی طرح جکڑ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی علی نے وانسی کے دماغ میں خیال خانی کی چھلانگ لگائی، اس سے پوچھا وانسی تم خرید سے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی پہلے خرید سے نہیں تھی، کسی نے للی کی طرح مجھے بھی جکڑ لیا تھا، لیکن میں اس سے نجات حاصل کر چکی ہوں۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن تمہارے اندر رہ کر تمہیں ڈیل دے رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس نے میرے دماغ کو جکڑ لیا تھا، اس کے ساتھ شاید اچانک کوئی مسئلہ پیش ہو گیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میں موقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے کار ڈرائیو کرتی ہوئی بابا صاحب کے ادارے کے احاطے میں داخل ہو گئی ہوں۔ اس ادارے کے احاطے کے اندر میلوں دور تک روحانی ٹیلی پیتھی حاوی تھی، وہاں کوئی دشمن کسی کے اندر نہیں آ سکتا تھا، اور جو دشمن پہلے سے موجود رہتا تھا وہ احاطے میں داخل ہوتے ہی دماغ سے نکل جاتا تھا، پھر دوبارہ اس دماغ پر حاوی نہیں ہو سکتا تھا۔ علی نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے تم نے ذہانت سے کام لے کر دشمنوں سے نجات حاصل کر لی ہے، بیچاری للی بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ وہ افریدی کے دماغ میں آیا، افریدی اور احمد زبیری اس دشمن کو باتوں میں الجھا رہے تھے۔ علی نے وہاں آ کر کہا عقل یہی کہتی ہے کہ ایک لڑکی کی خاطر ہم تینوں اپنی جان نہ دیں، تم ہم میں سے کسی ایک کو اپنا ٹارگٹ پر بلاؤ، یہاں سے کوئی ایک ابھی چلا آئے گا۔ ایک شکست خوردہ سی آواز میں کہا گیا وانسی ہماری گرفت میں تھی، ابھی پتہ چلا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے میں جا کر چھپ گئی ہے، اب ہم صرف ایک للی کو یرغمال بنا کر تمہاری مجبوریوں اور کمزوریوں سے نہیں کھیل سکیں گے، ہماری یہ چال کمزور ہو گئی ہے۔ افریدی نے کہا تو پھر میری بات مان لو، میں اپنی للی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تنہا آؤں گا۔ نہیں، ہم تمہاری چال بازیوں کو سمجھ سکتے ہیں، تم بظاہر تنہا ہوگی مگر تمہارے دوسرے ساتھی مختلف سمتوں سے ہمیں گھیرنے آئیں گے، ہم یہ بازی چھوڑ رہے ہیں اور للی کو رہا کر رہے ہیں، پھر کبھی تم سے نمٹ لیں گے۔ افریدی کے دماغ میں خاموشی چھا گئی، عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی تھی کہ وہ للی کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر رہا کر دیں گے۔ افریدی نے کہا دیکھو تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، تم اسے ثابت و سالم واپس نہیں کرو گے، میں وارننگ دیتا ہوں اگر اسے جسمانی یا دماغی طور پر نقصان پہنچاؤ گے تو میں تمہارے ملک کے اکابرین کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ افریدی نے دھمکیاں دے رہا تھا لیکن اس کے اندر خاموشی تھی، نہ للی بول رہی تھی نہ کوئی دشمن بول رہا تھا۔ احمد زبیری نے کہا وہ جا چکا ہے، ہمیں للی کی خبر لینا چاہیے۔ ان تینوں نے خیال خانی کی پرواز کی، للی کے اندر پہنچ گئے، وہ وہاں سے کئی کلومیٹر دور ہائی وے کے کنارے ایک اوپن ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ افریدی نے پوچھا للی تم خرید سے ہو؟ وہ بولی او میری جان افریدی، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم اتنی دیر بعد میری خبر لے رہے ہو۔
ہم تقریباً 1 گھنٹے سے تمہاری سلامتی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دشمنوں نے تمہارے دماغ کو جکڑ لیا تھا، تم غائب دماغ ہو گئی تھی اور وہ سب ہمارے اندر آ کر تمہاری آواز اور لہجے میں بول رہے تھے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ تم دشمنوں کی مرضی کے مطابق ہمارے اندر آ کر بول رہی ہو۔ ہاں، میں کچھ دیر کے لیے غائب دماغ ہو گئی تھی، اب محسوس کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ نامعلوم دشمن مجھے اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ گئے ہیں، کیا تم آ رہے ہو؟ افریدی پہلے ہی کار سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا ادھر جا رہا تھا۔ علی اور احمد زبیری جہاں تھے وہاں سے بھی اس ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ علی نے کہا، یہ دشمنوں کی چال ہو سکتی ہے، افریدی تمہیں اس ریسٹورنٹ میں پہنچ کر محتاط رہنا چاہیے۔ احمد زبیری نے کہا، افریدی اپنی رفتار کم کرو، پہلے ہمیں وہاں پہنچنے دو۔ تمہارے خیالات بتا رہے ہیں کہ تم اپنی للی کے لیے جذباتی ہو رہے ہو، ان حالات میں جذباتیت نقصان پہنچاتی ہے۔ افریدی نے کار کی رفتار سست کرتے ہوئے للی سے پوچھا، دشمنوں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا تھا، اس وقت تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا دماغی کمزوری ہے کہ ابھی خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں ہو؟ پہلے کمزوری محسوس کر رہی تھی لیکن اب خیال خوانی کر سکتی ہوں، تمہارے اندر آ رہی ہوں۔ علی نے فوراً کہا، افریدی اسے اپنے دماغ میں نہ آنے دو، اس کے ذریعے دشمن بھی آئیں گے، صرف ہم اس کے دماغ میں جاتے رہیں گے۔ افریدی نے کہا، للی ابھی تم دماغی الجھنوں میں رہی ہو، خیال خوانی نہ کرو، میں تمہارے اندر رہوں گا۔ افریدی سست رفتار سے ڈرائیو کرتا ہوا ایک جگہ رک گیا۔ للی جس ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سے 200 گز کے فاصلے پر تھا۔ وہ بولا، للی ریسٹورنٹ سے باہر آ کر دیکھو، بہت دور تمہیں ایک بلو کلر کی کار دکھائی دے گی، وہاں چلی آؤ۔ للی اپنی جگہ سے اٹھ گئی، کاؤنٹر پر بل ادا کر کے اس نے باہر آ کر دیکھا، بہت دور ایک کار بیجنگ کی طرف جانے کے لیے یو ٹرن لے رہی تھی۔ افریدی نے کہا، ہاں یہ وہی کار ہے، میں اسے واپسی کے لیے موڑ رہا ہوں، چلی آؤ، مگر آہستہ آہستہ ہو، میں تمہارے آس پاس چھپے ہوئے دشمنوں کو سمجھنا چاہتا ہوں، تم وہاں رک کیوں گئی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آ رہی ہوں۔ علی اور احمد زبیری بہت پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے، ویسے وہ خود نہیں آئے تھے، 4 عدد چینی باشندوں کو اعلیٰ کار بنا کر اس ریسٹورنٹ میں پہنچایا تھا۔ اس طرح دشمن ان دونوں کی موجودگی کو وہاں سمجھ نہیں سکتے تھے۔ وہ دونوں وہاں پہنچتے ہی اپنے اعلاکاروں کے ذریعے دشمنوں کی بو سونگ رہے تھے، کسی کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، وہاں سب بھی ہائی وے سے گزرنے والے مسافر تھے۔ للی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کار میں آ کر افریدی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ للی اس کے قریب ہو کر اس سے چپک گئی، پھر بولی، تھینکس گاڈ، ایک مصیبت سے نجات ملی ہے، مجھے ایک ہاتھ سے اپنے بازو میں لو۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے اسے دوسرے ہاتھ سے اپنے قریب سمیٹ لیا۔ کار تیزی سے جا رہی تھی، اندر کا ماحول رومان پرور ہو گیا تھا۔ وہ بولا، تم مجھ سے لگ کر میرے اندر آگ بھڑکانے لگتی ہو۔ وہ بولی، میں تمہارے بدن سے لگ رہی ہوں، کیا تم محسوس کر رہے ہو کہ میرے ساتھ موت بھی تم سے لگی ہوئی ہے؟ افریدی نے اپنی کمر میں چبھن سے محسوس کی۔ وہ بولی، یہ ریوالور ہے، میرے دماغ میں ہلچل مچانے اور میرے ہاتھ سے ریوالور گرانے کی حماقت نہ کرنا، گولی چل جائے گی، حرام موت مرو گے۔ علی اور احمد زبیری الرٹ ہو گئے لیکن ان کے الرٹ ہونے میں دیر لگی۔ کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں نے للی کے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ افریدی نے کہا، للی میں تمہیں دشمنی سے باز رہنے کے لیے نہیں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں تم ان کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہو گئی ہو، تم وہی کرو گی جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ دشمن کی مرضی کے مطابق بولی، تم نے میرے عامل کو احمق کہا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف مجھ جیسی ایک لڑکی کے ذریعے تم تینوں کو ٹریپ کرنا اور ہلاک کرنا چاہتا ہے، مگر افسوس تم تینوں اس کی چالاکی کو سمجھ نہیں پائے۔ اس کی اصل چال یہی تھی، وہ میرے ذریعے پہلے تمہیں پھانسنا چاہتا تھا، اب ہم دونوں اس کے شکنجے میں ہیں۔ پھر وہ بولی، میں علی اور احمد زبیری سے بول رہی ہوں، تم دونوں صرف ایک کے لیے 3 جانوں کی قربانیاں نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اب 2 کے لیے تو قربانی دینی ہی ہوگی۔ تمہارے لیے میں بھی اہم ہوں اور افریدی بھی اہم ہے، کیا تم چاہو گے کہ میں افریدی کو گولی مار دوں اور دشمن مجھے مار ڈالے؟ افریدی نے کہا، واقعی دشمن بہت مکار ہے، اس کی چال کمزور نہیں تھی، ہم دھوکہ کھا گئے۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ علی اور احمد زبیری مجھے اور للی کو بچانے کے لیے ضرور آئیں گے، بتاؤ انہیں کہاں آنا چاہیے؟ دشمن للی کے ذریعے جواباً کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن جواباً کچھ کہنے سے پہلے ہی افریدی نے تیز رفتار گاڑی کو اچانک بریک لگا کر ایک جھٹکے سے روکا تو وہ رکتے رکتے ایک طرف گھومتی ہوئی ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اچانک بریک لگانے کے بعد للی سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکرا گئی تھی۔ دشمنوں نے اس کے ذریعے گولی چلائی تھی لیکن ایسے وقت تو ہاتھ بھی بہکتا ہے، نشانہ بھی چونکتا ہے، وہ اس کے ذریعے افریدی پر دوسری گولی نہ چلا سکے کیونکہ للی بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ علی اور احمد زبیری کو اس کے کمزور دماغ میں جگہ مل گئی تھی، اب دشمن اسے پوری طرح اپنی گرفت میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ افریدی نے اس کے ہاتھ سے گرے ہوئے ریوالور کو اٹھا لیا، پھر کہا، ہم اتنے نادان نہیں ہیں کہ یہ جانتے تھے کہ تم للی کے دماغ میں چھپ کر آؤ گے، میں نے اسے بچانے کے لیے یہ خطرہ مول لیا تھا، اب کیا کرو گے؟ دشمن نے کہا، ہم تم تینوں تک نہ پہنچ سکے کوئی بات نہیں، للی کے اندر زلزلے پیدا کر کے اسے ابھی حرام موت مار سکتے ہیں۔
आफरीदी ने लिली के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर कहा, तुम मारना जानते हो, हम बचाना जानते हैं। लिली जिंदा रहेगी और इसी तरह जिंदा रहेगी। इसने लिली के सर को डैशबोर्ड पर दे मारा। इसके हलक से एक चीख निकली, फिर वो एकदम से साकित होकर इसकी आगोश में ढलक गई। वो बेहोश हो गई थी। ऐसी हालत में इसके अंदर जलजला पैदा नहीं किया जा सकता था। होशो-हवास से महरूम रहने वाले दिमाग पर ख्याल-खुनी की लहरें असरअंदाज नहीं होती हैं। इसने संगदिली का मुजाहरा किया था, अपनी महबूबा को जख्मी किया था, इसके सर को डैशबोर्ड से टकराकर इसे तकलीफ पहुंचाई थी, इसे बेहोश कर दिया था। लेकिन कभी कभी जिंदगी को बचाने के लिए बेरहम डॉक्टरों की तरह अपनों को ऐसे ऑपरेशन से गुजारा जाता है। वो तेज रफ्तारी से कार ड्राइव करता हुआ बाबा साहब के इदारे की तरफ जा रहा था। इस इदारे के अंदर पहुंचते ही लिली होश में आने के बाद भी महफूज रह सकती थी। कोई दुश्मन टेलीपैथी के जरिए बाबा साहब के इदारे के अंदर पहुंच नहीं पाता था। बारन टोड ने ओल्ड मैन को दोस्त बनाने की कोशिश की थी। इस पुरस्रार बूढ़े ने टेलीपैथी की दुनिया में आते ही मुझसे टक्कर ली थी। शिवानी और पोरस को नुकसान पहुंचाकर ये साबित किया था कि वो जबरदस्त है। आइंदा दूसरी टेलीपैथी जानने वालों को भी दिन में तारे दिखाता रहेगा। बारन टोड और इसके साथियों ने इससे मुतासिर होकर सोचा था कि इससे दोस्ती करके इसे मिस्ट्री मैन से लड़ाया जा सकता है। अगर मिस्ट्री मैन इसके मुकाबले में कमजोर पड़ेगा तो बारन टोड इसे किले से भगाने में कामयाब रहेगा। लेकिन बात न बन सकी। वो बूढ़ा बहुत मगरूर था। इसने साफ कह दिया था कि वो किसी टेलीपैथी जानने वाले को दोस्त नहीं बनाएगा, गुलाम बनाता रहेगा। माली का वो किला और जजीरा लिन ताओ बहुत अहम है। वो जल्दी इस किले के अंदर पहुंचकर अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। इसके इस चैलेंज ने बारन टोड और इसके साथियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। इन्हें इसकी कुव्वत का सही अंदाजा नहीं था, लेकिन इसके तेवर बता रहे थे कि वो इस किले के अंदर घुसकर रहेगा। बारन टोड ने एक आलाकार के जरिए मिस्ट्री मैन को मुखातिब किया। इससे पूछा, क्या तुम किसी बूढ़े टेलीपैथी जानने वाले से वाकिफ हो? मिस्ट्री मैन ने कहा, मैं ऐसे किसी बूढ़े से वाकिफ नहीं हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए वो बूढ़ा तुमसे ज्यादा पुरस्रार है। तुम्हारे बारे में इसे इतना इल्म है कि तुम यूरोप के किसी इलाके में रहते हो। तुम्हारे मातहतों के बारे में भी किसी हद तक इल्म है, लेकिन इस बूढ़े का कोई पता ठिकाना नहीं है। इसकी ताकत का अंदाजा इस तरह कर सकते हो कि इसने फरहाद अली तैमूर की बहू शिवानी को मार डाला है। दुनिया के सबसे पुराने टेलीपैथी जानने वाले के लिए चैलेंज बन गया है। मिस्ट्री मैन ने कहा, ताजुब है, वो पुरस्रार बूढ़ा अचानक कहाँ से पैदा हो गया है? वो कभी हमसे भी टकरा सकता है। मैंने यही सोचकर इसे दोस्त बनाने की कोशिश की थी। इसे ये ऑफर दी थी कि हम मुत्तहिद होकर फरहाद के पूरे खानदान को नीस्तो नबूद कर सकते हैं, बाबा साहब के दायरे में भी सुरंग बना सकते हैं। लेकिन वो बहुत मगरूर है, किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। इसने चैलेंज किया है कि वो हमारे किले के अंदर जल्द ही पहुंचेगा, हम सबको वहां से भागने पर मजबूर करेगा। हम मोम के बने हुए नहीं हैं कि वो अपनी टेलीपैथी से हमें पिघला देगा। वो अपने मुतालिक कुछ ज्यादा ही खुशफहमी में मुब्तला हो गया है। वैसे तुमने इससे दोस्ती करने की गलती की थी। वो दोस्त ना बन सका, दुश्मन बन गया। तुमने हमारे लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। वो मुसीबत खुद ही पैदा हुई है, मुझे इल्जाम ना दो। तुम्हें मुझसे मशवरा करने के बाद इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए था। तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम मेरे खिलाफ इसे दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे थे। तुम बकवास कर रहे हो। मैं किसी को भी दोस्त से दुश्मन बना सकता हूँ। ये ना बोलो कि इस किले पर हमारी मुश्तरका हुक्मरानी है। तुम किसी को भी दोस्त से दुश्मन बनाओगे तो यहाँ हमारा इत्तेहाद कमजोर होगा। हमारी कमजोरी से दुश्मन फायदा उठाएंगे। हमारे दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि हम एक दूसरे के मशवरों पर अमल करते हुए अपना इक़्तिदार कायम रखेंगे। ठीक है, आइंदा मैं तुम्हारी लाइल्मी में किसी को दोस्त या दुश्मन नहीं बनाऊंगा। वैसे तुम पुरस्रार रहकर बहुत से पुरस्रार मुजरिमों को जानते हो। इनमें से हर एक के अंदर घुसकर मालूम करो आखिर वो बूढ़ा पुरस्रार कौन है। मैं भी तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ, जरूर इसका सुराग लगाऊंगा। इनका राब्ता खत्म हो गया। बारन टोड ने अपने साथियों से कहा, हम अपने मिजाज के खिलाफ मिस्ट्री मैन के इक़्तिदार को इसी किले में बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम सब आखिर क्या कर रहे हो? हार्वे ने कहा, मिस्ट्री मैन ने किले में सिक्योरिटी अफसर और वहाँ के मुसल्लह गार्ड्स को आलाकार बना रखा है। अभी सिक्योरिटी अफसर की ड्यूटी खत्म होने वाली है। वो सुबह तक आराम करने के लिए अपने क्वार्टर में जाएगा। मैंने इसे ट्रैप करने के इंतजाम किए हैं। दूसरे साथी बेकर ब्राइट ने कहा, आज रात हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। हम इस सिक्योरिटी अफसर के जरिए दूसरे गार्ड्स तक भी पहुंचते रहेंगे। बारन टोड और मिस्ट्री मैन बज़ाहिर दोस्ताना अंदाज में किले और जजीरे के हुक्मरान बने हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर से एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिशें कर रहे थे। मिस्ट्री मैन ने बारन टोड वगैरह को यह नहीं बताया था कि जिस मार्ली को उन्होंने किले के अंदर हलाक किया था वो न्यूयॉर्क में जिंदा है। वो और इसका मातहत अननोन इस डमी मार्ली को असली समझ रहे थे। इसके अंदर ये शदीद ख्वाहिश पैदा कर रहे थे कि फरहाद जब भी इसके अंदर आता रहेगा वो इसे दोबारा किले के अंदर जाने के लिए बोलती रहेगी।
وہ فرحاد کو مجبور کرے گی تو وہ مارلی کو دوبارہ قلعے میں پہنچانے کے لیے بائرن ٹوڈ اور مسٹری مین کے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو ایسے وقت مسٹری مین مارلی کے اندر رہ کر فرحاد کی کارروائیوں سے باخبر رہے گا اور بائرن ٹوڈ بے خبری میں نقصان اٹھا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مسٹری مین ایک تو ڈمی مارلی کے ذریعے ایسی چالیں چل رہا تھا، دوسرا یہ کہ وہ بھی قلعے کے اندر بائرن ٹوڈ کے خاص اعلی کاروں کے اندر پہنچنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ بائرن ٹوڈ نے قلعے کے انچارج اور وہاں کی انتظامیہ کے عہدیداروں کو اپنا اعلی کار بنا رکھا تھا۔ ان تمام اعلی کاروں کے دماغ مکفل تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کے اعلی کاروں کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ویسے یہ ان کے کمزور حفاظتی انتظامات تھے، ان دونوں کے پاس اتنے زیادہ ٹیلی پیتھی جانے والے نہیں تھے کہ وہ قلعے کے اندر اپنے تمام اعلی کاروں کے اندر رہ کر دن رات ان کی نگرانی کرتے۔ ان دونوں کو اپنے دوسرے معاملات میں بھی مصروف رہنا پڑتا تھا۔ ایسے وقت کوئی بھی کسی وقت بھی کسی اعلی کار کے اندر سرنگ بنا سکتا تھا اور یہی ہو رہا تھا۔ ایک رات مسٹری مین نے انچارج کے کھانے میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا دی۔ اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ مسٹری مین کو انچارج کے اندر جگہ بنانے کے سلسلے میں کئی ماہ لگ گئے تھے۔ یہ کام آسان نہیں تھا لیکن مسلسل کوششوں کے بعد آسان ہو گیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح بائرن ٹوڈ کے ساتھیوں نے مسلسل کوششوں کے بعد مسٹری مین کے خاص اعلی کار سیکیورٹی افسر کے دماغ میں رسائی حاصل کی تھی۔ کسی کے اعلی کار کو ٹریپ کرنے کے بعد انہیں اپنا اعلی کار بنانے اور بیک وقت دشمن کا بھی اعلی کار بنائے رکھنے کے چند مخصوص طریقے تھے۔ ہاروے نے سیکیورٹی افسر کو ہپنوٹائز کر کے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی کہ وہ بدستور مسٹری مین کا معمول بنا رہے گا، لیکن خاص سگنل ملتے ہی وہ مسٹری مین کے خلاف بائرن ٹوڈ کے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ بائرن ٹوڈ نے بھی یہی کیا، اس نے قلعے کے انچارج کو اپنا معمول بنا لیا۔ آئندہ مسٹری مین اس انچارج کے اندر پہنچ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ بائرن ٹوڈ بھی اسی کی طرح کی چالیں چل رہا ہے۔